امریکی کانگریس میں پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر تحفظات۔ امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو آج کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا بیان قلمبند کرائیں گے۔ ڈونلڈ لو کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی کی نشاندہی کی گئی۔ سیاسی جلسوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، انتخابات میں جو کچھ ہوا اس پر فکر مند ہے۔ آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اعلامیہ آج جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط جاری ہونے کے واضح امکانات۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعلقات، ٹیکسوں کے نظام اور اصلاحاتی اہداف پر بات چیت۔ ملکی معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے، وفاقی کابینہ آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ خطے کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے کا حصہ۔ نواز شریف کے صاحبزادے بھی نیب ریفرنسز میں بری ہو گئے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کی بریت کا فیصلہ سنا دیا۔ حسین نواز اور حسن نواز کے ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بریت کی درخواست منظور۔ نیب نے حسین اور حسن کو بری کرنے کی حمایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف، سیشن کورٹ نے 2 مقدمات سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کنڈی نے لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مقدمات تھانہ لوہی بھیرا اور سیحالہ میں درج کیے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا، کیا جلدی تھی؟ اگر جج نے جلد بازی میں ٹرائل چلایا تو استغاثہ سے پوچھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مشکلات، علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی عدالت کا علی امین کو 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ سٹی میں درج 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ علی امین گنڈاپور سمیت 12 ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ دیگر ملزموں میں شہباز گل، شبلی فراز، مراد سعید اور شیریں مزاری بھی شامل۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ عوام نے ان پر اعتماد کیا۔ مقدمات سے پی ٹی آئی ورکر کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا رد عمل۔ ایک نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت مقدمات بنائے گئے۔ جعلی کیسز پر قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ملزمان کو عدالتوں نے ان مقدمات میں ضمانتیں دے رکھی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ پنجاب بینک سے 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دینے کی منظوری۔ ایئر ایمبولینس منصوبے کا آغاز آزمائشی بنیاد پر ہوگا۔ مریم نواز کی سال میں آئی ٹی سٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ شہید کیپٹن احمد بدر اور لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے گھر بھی گئیں۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اہل خانہ کو دلاسا دیا۔ عدالتوں میں مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان کی عدالتوں پر زیر التوا مقدمات پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان دہشت گردی کی محفوظ پناہ گاہ بنے۔ پاکستان کے ساتھ باقاعدگی سے اہم 2 طرفہ مشاورت جاری ہے۔ حکومتی بیانیے کو مؤثر آواز دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا پہلا اجلاس۔ میڈیا کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ ترجمانوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ اجلاس میں اپوزیشن کے بیانیے کا جواب دینے کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا وفاق اور صوبوں میں پارٹی اور حکومتی ارکان کو ترجمان بنانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا کے لیے جامع حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی گئی۔
नवाज शरीफ नून लीग के रहबर, तमाम अहम फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। पोल आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों के फैसले भी नवाज शरीफ ने किए। वह वफाक और पंजाब में मुतहरिक हैं और रहेंगे। कोई बईद नहीं मुस्तकबिल भी फिर वजीर आज़म बन जाएं। ख्वाजा आसिफ ने सियासत से जल्द रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर लंदन जाने का प्लान बना लिया। नवाज शरीफ रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वापसी पर लंदन जाने का भी प्लान। हुसैन नवाज शरीफ और के साथ जाएंगे। तहरीक इंसाफ धड़ों में तकसीम होने लगी। पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सिंध में मुनशियात फरोशी अब नहीं चलेगी। पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कोर कमेटी इख्तिलाफात दूर करने में ताहाल नाकाम। पार्लिमानी ओहदों के लिए सर जंग बढ़ गई। तैमूर झगड़ा, वजारत न मिलने पर अलहदा ग्रुप बनाने में मसरूफ। स्पीकर का ओहदा भाई को न मिलने पर असद कैसर भी नाला। सेनेट के लिए उम्मीदवारों में भी इख्तिलाफात। पीटीआई में जल्द मुख्तलिफ फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का इम्कान। सिंध में मुनशियात फरोशी अब नहीं चलेगी। सिंध हुकूमत का घनौना धंधा करने वालों पर हाथ डालने का फैसला। गली कुचों में फैले कैंसर के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं नौजवान नस्ल को मुनशियात फरोशों के चंगुल से निकालना है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। मुनशियात का जड़ से खात्मा यकीनी बनाएंगे। कौमी खजाने को 1454 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। FIA का साबिक चेयरमैन बाप्टा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन से तहकीकात का फैसला। 22 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन बाप्टा को मुतल्लका दस्तावेजात और रिकॉर्ड लाने की हिदायत। FIA ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला किया। बाप्टा पर 128 मेगावाट के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को नाजायज फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कराची में ट्रैफिक पुलिस अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गई। 2.5 माह में 33 करोड़ से ज्यादा के चालान कर डाले। ट्रैफिक पुलिस ने चालानों का ढेर तो लगा लिया, लेकिन कानून पर अमल दरामद में नाकाम हो गई। शहर में जारी चालान मुहिम के दौरान जानलेवा हादसात की शरह में इजाफा। रवां साल के इब्तदाई 2.5 माह में 281 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। तलबदीन, चमन, कोयटा, कला अब्दुल्ला और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज पाक अफगान सरहद के करीब था। जल्जले से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली।